وہ جو حرام تم پر کی گئی ہیں جو ان کو وجئتکم بآیۃ من ربکم، وجئتکم یہ وہی لفظ ہے جو بھی ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا، جئتکم آیا ہوں میں تمہارے پاس بآیتٍ نشانی معجزے کے ساتھ من ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ یہ نشانیاں معجزے یہ ابھی ہم نے پڑھے اوپر کی آیات میں، تو یہ سب معجزے ہیں، ہے نا جی، ان کو دیے ہوئے معجزے۔ اب یہ جو حرم علیکم تم پر حرام کر دی گئیں، یہ تہمات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جہالت کی وجہ سے بھی، یہ ان کی جو ہیں رہبانیت پسند لوگ، ان کے اپنے ان کے بھی کچھ بنائے ہوئے تھے کہ اصل جو شریعت الہی ہے اس کو انہوں نے وہ کر دیا تھا، کچھ ڈسٹارٹ سا نا، یہ سب چیزیں آ گئی حرمہ، یعنی خود سے کیا ہوا نا، تو کہا فاتقوا اللہ۔ ہاں، جہاں بھی یہ احکام یا احکام کی عدولی کی بات ہوتی ہے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے۔ فاتقوا اللہ کا مطلب ڈرو اللہ سے، کیونکہ اگر اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھا کرے یا برا کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا جی، تو کہا ڈرو اللہ سے، کیونکہ ایونچولی حساب کتاب تو ہے نا، پھر جواب دینا ہوگا، قیامت کا دن تو آنا ہے، اٹل ہے نا یہ، تو فاتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ ایکچولی یہ وَأَطِیعُونِی تھا، یا آیت ختم ہو رہی ہے نا تو یا گر گیا، ویسے بھی نون کے نیچے زیر ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو نون زیر نی ہوتا ہے، تو یہ میں اور میرا مطلب آ گیا نا، وَأَطِیعُونِی میری اطاعت کرو، یعنی میرا کہا مانو، میری بات کو مان لو، میں پیغام جو ہے وہ اللہ کا ہی لے کر آیا ہوں، خود سے کچھ نہیں کہہ رہا، تو میرا کہا مان لو، وَأَطِیعُونِی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ۔ اب دیکھیں کتنے واضح طور پر یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، اب اس کے باوجود وہ ان کو الہ مان لیں، اس درجے پر لے آئیں، تو کتنا ظلم ہے نا جی۔ وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ بے شک اللہ ربی، رب کے ساتھ یا متکلم آ گیا، رب ہے میرا، و ربکم رب کے ساتھ کم آ گیا، رب ہے تمہارا بھی، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، تو فاعبدوہ پس عبادت کرو اسی کی۔ واضح ہے، دیکھیں یہاں پر خود رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس درجے تک نہ لے جانا الوہیت کا، عبادت کا، پوجا پاٹ کا، وہ اللہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا، میرا بھی رب تمہارا بھی ہے، اس کی عبادت کرنا۔ فاعبدوہ، ہو ضمیر اللہ کی طرف ہے، بس عبادت کرو اللہ کی، اور کہا ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے جو سب کا رب ہے، تمہارا میرا۔ واضح دیکھیں ہیں، چھوٹی سی آیت ہے لیکن ان کی زبان مبارک، یہ حضرت عیسیٰ ہی کے بات چل رہی ہے نا، انہوں نے یہ واضح طور پر فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ میں ہے کہ جب یہ دیکھا کہ وہ قوم کفر کی طرف انکلائنڈ ہے باوجود دعوت اور تبلیغ کے، وہ سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، مشکوک حرکتیں کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا من انصاری اللہ، اللہ کے اس دین کے لیے کون آگے بڑھے گا، میری مدد کرے، من انصاری۔ تو حواریوں نے آگے بڑھ کر کہا نحنو انصار اللہ، ہم مدد کریں گے یار، یہ سچا دین، آپ کی باتیں سچی، ہم مدد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حواری تو فرمایا فلما، پھر جب، احسا، یہ وہی اردو کا لفظ ہے، محسوس کرنا نہیں ہوتا، احسا وہی ہے، محسوس کیا، کنہوں نے کیا، عیسیٰ نے، منہم الکفر،
منہم ان سے، یعنی بنی اسرائیلی کی بات ہو رہی ہے، ان سے کفر کا انکار کرنے کا۔ تو پھر قالا اس نے کہا من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف، یعنی کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار ہو اور میرا مددگار ہو۔ اس کی یہ نہیں کہ اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کو تو کسی کی مدد نہیں چاہیے، اللہ، اللہ کے قول کی طرف، اللہ کے دین کی طرف جو مشن میں لے کر آیا ہوں اس میں میرا ہاتھ بٹائے۔ تو قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کہا جاتا ہے ویسے حواری کا لغوی معنی دھوبی کے ہیں، اور یہ وہاں نزدیک کوئی دھوبی گھاٹ تھا، اور وہاں بھی واللہ عالم، یار اس سے یہ نہیں، تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں 12 لوگ سچے ہوں گے، آگے بڑھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حواری مشہور ہے نا حضرت عیسیٰ کے ساتھ، یہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے ہمارے وہ انصار، انہوں نے بھی تو آگے بڑھ کر مدد کی تھی۔ انصار ہے ہی نصرت سے لفظ ہے۔ نئے شہر میں گئے مدینہ میں تو انہوں نے مہاجرین کو بھی ویلکم کیا، لوٹے ہوئے سارے لوگ تھے ان کی بھی مدد کی، تو اسی طرح انہوں نے ہیں۔ اچھا اگر دھوبی کا بھی دیکھا جائے وہ بھی میل کو دور کرتے نا، یہ بھی برائیوں کو دور، تو سچے لوگوں کے معنوں میں استعمال ہونے لگا حواریون، حواری نیک لوگوں کا ہی ہے۔ تو یہ انہوں نے بہرحال یہ کہا، ترجمہ بھی اس کا حواری ہی کیا جاتا ہے، یہ تو ویسے ضمناً میں نے ذکر کر دیا، ترجمہ بس حواری کر لیں۔ حواریوں نے یہ کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے طرفدار، آپ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے لیے۔ اور ساتھ یہ کہا آمنا باللہ، ایمان لائے ہم، ظاہر ہے پہلے وہ خود ایمان لائیں گے تبھی تو ہے نا مدد کا۔ اور کہا واشہد، اور گواہ رہیے بِأَنَّ مسلمون، کے ہم فرما بردار ہیں، مسلمون، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں آگے دعا، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ حواری کہہ رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، آمن ایمان لائے، نا ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل کیا۔ گویا اس وقت جو شریعت، جو کتاب حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا ایمان لاتے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی، نہ ہم نے رسول کی، یعنی جو رسول حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کا کہا مان رہے ہیں کہ وہ سچ ہے، ان کا اتباع کر رہے ہیں۔ فاکتبنا، کتبہ ہوتا ہے نا لکھنا، تو کہہ رہے ہیں کہ بس لکھ دے ہمیں، کیا، مع شاہدین، گواہوں کے ساتھ، شاہد گواہ نا شہادت سے، تو مع ساتھ۔ تو یہ حواری کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل کی ہے نا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، آمنا، اور تیرے پیغمبر کا اتباع کرتے ہیں، اتباع کر چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ دے، شاہدین جو گواہ ہیں۔ اور اس رکوع کی آخری آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وَمَكَرُوا، واو الف جمع کا ہے، تو جمع کا ہے تو یہ قوم کی طرف ہو گیا۔ اچھا یہ بھی سمجھنا چاہیے، بہت سے الفاظ جو ہے نا، مکر ہے نا، وہ اردو میں کوئی اور سینس لیتے ہیں لیکن عربی میں کچھ اور معنی ہوتے ہیں نا، جیسے غلیظ، آپ اردو میں کہیں گے تو وہ ڈرٹی ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے، غلیظ کا مطلب ہے تھک، گاڑھا، غلیظ اس کو کہتے ہیں، ہے نا جی۔ غریب آپ اس کو کہیں گے، مال نہیں ہے یار بڑا غریب ہے، اردو میں نہیں کہتے۔ غریب عربی کا بھی لفظ ہے، اس کا مطلب اجنبی،
بہت سے ایسے لفظ ہیں. تو یہ مکر جو ہے نا، ہم اردو میں یہ کہتے ہیں کہ بڑا جو ہے نا بڑا مکار ہے یار، کچھ نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، مکر نہ کرو یار ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں ہے تدبیر اور چال، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. مکر تدبیر کوئی بھی، یا کوئی اسٹریٹجی کسی چیز کے بارے میں، اس کو چال کہہ لیں. دیکھو اللہ کے ساتھ آیا ہے لفظ، تو یہ پازیٹیو معنوں میں ہے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی، تو یہ اس معنوں میں ہے. اچھا، تو وہ مکرو، اور ایک چال انہوں نے چلی بنی اسرائیل نے. وہ کیا؟ وہ ان کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی. مکر تھا نا، پوری کوشش کی ہے پوری ان کو. اور ان کا ایک وہ عقیدہ بھی ہے، یہ تو پورا وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مشتبہ کر دیا، ان کے ہم شکل کو انہوں نے پکڑ بھی لیا اور اپنے طور سے سولی پر چڑھا بھی دیا. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کر سکے ہیں اس کو، نہ صلیب پہ چڑھا سکے ہیں. اللہ نے زندہ اٹھا لیا اور ہم شکل اس سے ان کو وہ شبہ ہو گیا تو انہوں نے چڑھا دیا. بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے تو ایک چال چلی تھی نا، وہ بھی یعنی وہ رومی اس وقت کے جو ہوتے تھے ان کے وہ باقاعدہ وہ لے کر کے جی ان کو گرفتار کرو اور ان کو قتل کی سزا دو، اور وہ کیا ہے. یہ ہو گئی ان کی مکرو، ان کی چالیں. واولف جمع ہے نا، یعنی بنی اسرائیل والوں کی چالیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی، صلیب پر چڑھانے کی. اور ہے مکر اللہ، اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ نے کہا تم جتنا چاہے زور لگا لو، میں زندہ ان کو اپنے پاس اٹھا لوں گا. ہے تو کہا کہ اللہ نے زندہ ان کو اٹھا لیا، یہ اللہ کی ہے. اور کہا کہ دنیا میں جتنی بھی چالیں چلنے والے ہیں نا، سب سے بہترین چال اللہ کی ہے. ان کا اللہ کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نا. تو کہا واللہ خیر الماکرین، جتنے بھی چال چلنے والے لوگ ہیں اللہ کی ذات کی چال سب سے بہترین ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے، بہترین چال چلنے والا ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارے 5 رکوع مکمل ہو گئے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.